علمی پوائنٹ نمبر 1، میرے بھائیو، محرم الحرام اسلامک جو کیلنڈر ہے ہجری، اس میں پہلا مہینہ ہے، اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہیں جس کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 36 اور 37 کے اندر۔ محرم کہتے ہیں حرمت والی چیز کو، یعنی یہ ایسا مہینہ ہے، اور باقی 3 مہینے جن کا ذکر آگے آئے گا، ان میں حرام کام کرنا خصوصیت کے ساتھ منع ہے، اور بعض حلال کام بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ مثلا قتال آپ نہیں کر سکتے، ان مہینوں میں کافروں سے بھی آپ جنگ نہیں کر سکتے، اسی لیے اسے محرم کا مہینہ کہا جاتا ہے، عزت والا۔ اور کتنی تلخ حقیقت ہے کہ اس محرم کے مہینے میں جس میں کافروں سے لڑائی کرنا منع ہے، اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے گھرانے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد ذبح کیا ہے محرم کے مہینے میں، جہاں پہ کافروں کو نہیں آپ قتال کر سکتے، مسلمانوں نے آل رسول کو قتل کیا علیہم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ التوبہ آیت نمبر 36۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی ہے 12 اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں، یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، 12 مہینے ہیں سال کے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے ہیں حرمت والے، قرآن میں ان کا ذکر نہیں، وہ احادیث میں آیا ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین، فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، گناہوں سے بچو۔ وقاتلوا المشرکین کافہ، اور مشرکین سے قتال کرو پورا پورا، کما یقاتلونکم کافہ، جیسا کہ وہ تم سے قتال کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، لیکن یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی کافر اگر محرم میں تم پر جنگ تھوپ دیں پھر تم جنگ لڑ سکتے ہو، ادروائز تم یعنی انیشیٹو نہیں جنگ کا لے سکتے۔ اگلی آیت میں آتا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، ان مہینوں کے معاملے میں زیادتی کرنا کفر ہے، اور یہ اس سے وہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں جو کہ کفر اختیار کرنے والے ہیں۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک سال تو وہ حرمت والے مہینوں کو حلال ٹھہرا لیتے ہیں اور اگلے سال اسی کو حرام ٹھہرا لیتے ہیں۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ، تاکہ وہ اللہ کے حضور اپنی گنتی پوری کر لیں اور اللہ کی جو حرام کی بھی چیز ہے اس کو حلال ٹھہرا لیں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کتے کو حلال کر لیں۔ وہ یہ کرتے تھے جب ان کا موڈ ہوتا تھا نا لڑائی لڑنے کا، وہ یہ کہتے تھے اس دفعہ جو محرم کا مہینہ ہے نا، یہ سفر کی جگہ پہ چلا گیا اور سفر پہلے آ گیا تاکہ لڑائی کر لیں، گنتی وہ 4 کی پوری کرتے تھے۔ اچھا جی، اس دفعہ جو ذیقعدہ کا مہینہ ہے نا، وہ چلا گیا جناب رمضان کی جگہ، اور رمضان ذیقعدہ کی جگہ، گنتی پوری کرتے تھے لیکن اس طریقے سے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ قرآن حکیم میں صرف ان کی گنتی آئی ہے 4 محرم کے ساتھ مزید 3 اور مہینے۔ البتہ کفار مکہ کو یہ چیز عملی تواتر سے، سنت ابراہیمی سے یہ بات پتہ تھی کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو پتہ ہیں۔ البتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 4662 اور ڈیٹیلڈ اس کا ایک طریق ہے حجۃ الوداع والا، یوم النہر کا خطبہ 4406، اور مسلم میں 4383 اور مشکات المصابیح میں بھی 2659 ہے۔ میں یہ اکثر کہتا ہوں مشکات جو ہے یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے علاوہ بھی باقی 13 کے قریب کتابوں کا یہ آپ سمجھ لیں نوٹس ہیں۔ یہ ساری حدیثیں آلموسٹ جو میں ڈسکس کر رہا ہوں اس کے اندر مشکات کے اندر موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ یوم النہر کا خطبہ ہے، ایک حجۃ الوداع کا 9 ذو الحجہ کا خطبہ ہے، ایک 10 کا قربانی والے دن کا، یہ وہ خطبہ ہے۔ فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی جگہ پر
واپس آ گیا ہے کہ جیسا کہ اللہ نے اسے تخلیق کیا تھا زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت. سال 12 مہینے کا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. زمانہ گھوم گھما کر کیا وہ ہر دفعہ چینج کرتے تھے نا، آج اس کو ادھر لے جائیں، اگلے سال اس کو ادھر. وہ اتنی آئٹریشنز پرفارم ہوئی، نمبر آف ٹائم آئٹریشن پرفارم ہو کے خود بخود وہ اپنی اصلی جگہ پہ آ گئی نبی علیہ السلام کی بعثت کی برکت سے. ٹھیک ہو گیا؟ تو فرمایا اب اپنی جگہ پر آ گئے، یعنی اب اس کو کوئی چینج نہیں کرے گا. 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے 3 متواتر ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا الگ ہے رجب کا مہینہ. تو یہ 4 مہینے. ذوالقعدہ بھی کہہ سکتے ہیں، ذی قعدہ بھی، دونوں عربی میں الفاظ یعنی مستعمل ہیں. ذی قعدہ اور ذی الحجہ اور محرم الحرام، یہ کنزیکٹو 3 مہینے، یعنی 11، 12 اور فرسٹ مہینہ، اور اس کے بعد رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے. یہ حدیث کافی لمبی ہے، میں اس کو سکپ کر رہا ہوں ورنہ مجھے وہ ساری ڈیٹیلز بتانی پڑیں گی. میں اسی کو چھوڑتا ہوں. مسئلہ 66A کے اندر میں نے اس پوری حدیث کو بیان بھی کیا ہے. عثمان بھائی یہ AC چلا دیں. محرم الحرام کے حوالے سے میرے بھائیو ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2755، مشکات میں ہے 2039. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد سب سے بہترین روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے. یعنی محرم کا مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا. اور رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اس کا ہے. اور پھر ابن عباس کا ساتھ ہی کہنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی یعنی تہجد کی نماز ہے. جس طرح تہجد نفلی نمازوں میں سب سے افضل ہے، اسی طریقے سے نفلی روزوں میں سب سے افضل روزے محرم اللہ کے مہینے کے روزے ہیں. ویسے تو سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، جس طرح مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن بیت اللہ خاص اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ. اسی طریقے سے سارے مہینے اللہ کے ہیں لیکن محرم الحرام اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ فضیلت دی ہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ محرم الحرام میں ہوئے ہیں. خصوصاً 10 محرم عاشورہ کا دن اسلام سے پہلے بھی قریش مکہ میں بھی سیلیبریٹ ہوتا تھا، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، اور یہود و نصارہ کے اندر بھی. اور آپ اگر اسلامی تاریخ پڑھیں تو آپ کو ڈیٹیل سے یہ چیز ملے گی کہ بخاری مسلم میں تو صرف اتنا آیا نا کہ 10 محرم کے دن فرعون کو ڈبویا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی. اس کے علاوہ بھی کئی بڑے بڑے واقعات عاشورہ 10 محرم کے دن ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم کے دن. سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دی 10 محرم کے دن. نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے جودی پہاڑ پہ اٹکی 10 محرم کے دن. ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی 10 محرم کے دن. اور موسیٰ علیہ السلام کے تو واقعے کا ذکر بخاری مسلم میں ہے. اور پھر ہماری امت کے لیے بھی ظاہر ہے کہ یہ ایک اس حوالے سے تکلیف دہ ایک یادگار دن بن گیا سیدنا حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے 10 محرم 61 ہجری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس کو ایام اللہ میں سے ایک یوم ڈکلیئر کیا ہے عاشورہ کے دن کو. قرآن حکیم میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اپنے ماننے والوں کو نصیحت کیجئے اللہ کے فیصلے کے بڑے بڑے دنوں کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے دن کون سے دن ہوتے تھے؟ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو نجات دیتا تھا، ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کرتا تھا. پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی وہ ایام اللہ میں سے ایک یوم بن گیا. یعنی قوم سمود نے اونٹنی کو جو قتل کیا تھا اور ان پر عذاب آیا تھا وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، وہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن تھا. تو یہ بائی چانس یہ سب کے سب. اور اسی طریقے سے روایتوں میں ایسا بھی ملتا ہے، مجھے کوئی حدیث بورڈ میں نہیں ملی، کہ قیامت کا دن بھی جو ہے وہ 10 محرم کو قائم ہوگا. میرے بھائیو، محرم الحرام کی اسی اہمیت کے پیش نظر اجماع امت ہے اس بات پر کہ دوسرے خلیفہ راشد سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام نے اپنے دور خلافت کے اندر مشورہ کیا. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا کہ اسلامک کیلنڈر جو ہے یہ
ہجرت کے ساتھ سٹارٹ کیا جائے. یعنی نبی علیہ السلام جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، کیونکہ وہیں سے آپ کی ٹیک آف پوزیشن ہوئی تھی دعوت کے حوالے سے، اور اگلے 17 سال کے اندر 3 براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی، رومن پرشین امپائر گر گئی تھی. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم کا رکھا جائے، جو اللہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں کی ہے، لیکن اس کو پہلا مہینہ شمار نہیں کیا گیا. ہجرت والے سال کو تو پہلا سال لیا گیا، لیکن ربیع الاول کو پہلا مہینہ شمار نہیں کیا گیا. اللہ کی نسبت کی وجہ سے حرمت والا مہینہ محرم الحرام کو پہلا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا قرار دیا گیا. اور یہ حضرت عمر کی ایک بہت بڑی ایک سمجھ لے خدمت تھی، اور سیدنا علی اور عثمان کے جو مشورے تھے کہ پھر پوری جو امت ہے وہ انہی تاریخوں کے اوپر کھڑی ہے. آج ہم جب بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت کے بعد 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر لڑی، 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوئی، 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق ہوئی، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی، 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر ہوئی، 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا، اور غزوہ حنین بھی 8 ہجری کے اندر، اور 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک میں نبی علیہ السلام تشریف لے گئے رومن امپائر کے خلاف، لیکن وہ پہلے ہی بھاگ کے چلے گئے، جنگ ہوئی نہیں. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام 1-1.5 سال کے بعد وفات پا گئے. اور پھر 14 ہجری کے اندر جنگ یرموک ہوئی رومن امپائر کے خلاف، اور وہ مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے، جزیہ دینے پہ آمادہ ہو گئے. اور 14 ہجری میں ہی 3-4 مہینے کے بعد جنگ قادسیہ لڑی گئی پرشین امپائر کے خلاف. وہ تو پوری کی پوری امپائر مسلمانوں کے پاس آ گئی، اور 2 سپر پاورز جو صدیوں سے پوری دنیا پہ حکمران تھی وہ مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی آندہ 1000 سال کے لیے آلموسٹ. یعنی وہ اس وقت جو زور لگا نا، وہ پھر 1000 سال تک اس کا پھر مسلمانوں نے پھل کھایا. یعنی محنتیں اس وقت ہوئی، بعد کے لوگ پھل کھاتے رہے. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں، ہم جب بھی کسی یعنی صحابی کی بات کرتے ہیں سن وفات کی، تو ہم ہجری میں ہی بات کرتے ہیں. حضرت ابوبکر نبی علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سن وفات 11 ہجری، سیدنا ابوبکر 13 ہجری، سیدنا عمر 23 ہجری 26 ذوالحجہ. یکم محرم نہیں ہے، جعلی گل ہے. آپ اندازہ کریں، آپ گوگل پہ جا کے لکھیں کہ حضرت عمر کی بایوگرافی، تو 26 ذوالحجہ پتہ چلے گا آپ کو. اور یہ صرف پاکستان انڈیا میں یکم محرم منائی جا رہی ہے، وہ بھی کوئی 20-25 سالوں سے. باقی پوری دنیا کو نہیں پتا کہ یکم محرم ہے. یہ 10 محرم کو نیچے کرنے کے لیے انہوں نے ایک جعلی چیز گھڑی. میں انشاءاللہ اینڈ پہ بتاؤں گا بھی. اس کے بعد سیدنا عثمان 35 ہجری، سیدنا علی 40 ہجری، اور اسی طریقے سے آخری صحابی 110 ہجری میں ابو طفیل عامر بن واصلہ فوت ہوئے. اور پھر تابعین میں آ جائیں، حسن بصری، ابن سیرین، یہ دونوں 110 ہجری میں فوت ہوئے. امام زہری 124 ہجری میں، امام جعفر علیہ السلام 148 ہجری میں، امام حنیفہ 150 ہجری میں، امام مالک 179 ہجری میں، امام شافعی 204 ہجری میں. اس کے بعد احمد بن حنبل 241 ہجری میں، امام بخاری 256 ہجری میں، اور اس کے بعد امام مسلم 261 ہجری میں. یہ کنٹینیوس آپ سب کچھ ہجریوں میں ہی گنا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آج الحمدللہ 5 محرم الحرام 1440 ہجری ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے آلموسٹ 1430 سال گزر چکے ہیں. یعنی وہ آپ 11 ہجری تک وہ بھی شامل کر لیں، 10 سال ہی بنتے ہیں، 11 ہجری کے تو 1-2 مہینے تھے.